بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے. شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان رحم فرمانے والا ہے. میرے محترم بھائیوں بہنوں بزرگوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. رمضان مبارک کا پہلا عشرہ آج انشاءاللہ ختم ہوگا. کل سے انشاءاللہ دوسرا دعا شروع ہوگا. تو آپ لوگوں کو ہماری طرف سے اور ہمارے انور ہربل فارما کی گروپ کی طرف سے دعاؤں کی اپیل ہے. اور ہمارے طرف سے بھی ہم جتنے ویورز ہیں ہم سب کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں، جتنے بھی فالوورز ہیں، ان کو اور ان کے اہل خانہ کو اور ان کے مرحومین کو کروٹ مغفرت فرمائے اور ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. اور ہمارے اس ویڈیو کو آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور آگے بڑھاتے رہیے تاکہ ہمارے جتنے بھی ویڈیوز ہیں یہ سب ویڈیوز ان تک پہنچ سکے اور وہ لوگ ان نسخوں کا فائدہ بھی اٹھا سکے. اور ہمارے باتوں میں کچھ کمی اور کوتاہی ہو تو بالکل ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو فلفل کر سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب سے ہم انشاءاللہ بات کرنے کا موقع دیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر. ناظرین، جیسا کہ ہم نے کل کہا تھا کہ ہم علاج کے ساتھ ساتھ علاج بالتدبیر کے اوپر بھی بات کریں گے، گفتگو کریں گے اور اس کے کیا کیا مضامین ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے. تو کل ہمارا ایک مضمون تھا دلک یعنی مساج کے اوپر، ہم نے مختصر سی روشنی ڈالی. اور آج ہم ایک اہم ٹاپک ہے، ایک جو طب نبوی کا حصہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فروغ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کافی چیزیں بتائی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اور وہ آج جو ہمارا جو مضمون ہے اس کا نام ہے الحجامہ، جس کو انگریزی میں کپنگ بھی کہتے ہیں اور پچھنا لگوانا بھی کہتے ہیں. کہ ناظرین، حجامہ کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے کہ یہ کئی ہزاروں سال پہلے سے ہوتا آ رہا ہے. مختلف اس کے زاویے سے، مختلف اس کے میتھڈ کے ذریعے سے حجامہ لوگ کرتے تھے. کئی ہزاروں سال سے یہ حجامہ کرتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی افادیت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شفا بتائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں میں شفا بتائی. سب سے پہلے شہد کا استعمال، دوسرا حجامہ کروانا اور تیسرا داغنا، جس کو کاٹرائزیشن بھی بولتے ہیں، جو پھر بعد میں آپ نے کاٹرائزیشن کو منع فرما دیا. کاٹرائزیشن کا عمل یہ ہوتا ہے کہ ایک شیخ لیتے ہیں، گرم کرتے ہیں، اس شیخ کو جو ہے سو جو مقام معروف ہے وہاں پر وہ شیخ سے چبھوتے ہیں تو جو مختلف امراض ہے جیسا کہ لیور کے جو ڈیزارڈر ہے، جانڈیز ہے، وہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داغنے سے منع فرمایا. تو رہی بات اب حجامہ، جب احادیث میں آیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو تمام فرشتے آپ سے کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ اپنی امت سے کہیں کہ حجامہ کروائیں. تو اس سے ہم کو حجامہ کی افادیت معلوم ہوتی ہے کہ حجامہ کتنا فائدہ مند ہے اور حجامہ کس طرح سے جسم پہ جب کیا جاتا ہے تو اس کے کیا کیا پازیٹیو اثرات یعنی کیا کیا مفید اثرات جسم کو پہنچتے ہیں. ناظرین، حجامہ ایک عربک ٹرم ہے. حجم یعنی ٹو سک، کھینچنے کے اس کے معنی آتے ہیں. تو اس میں ایک مختلف قسم کے کپس رہتے ہیں
जो प्लास्टिक के रहते हैं, लकड़ी के रहते हैं, तो वो कप्स को जिस्म के पीछे यानी उसके पॉइंट्स रहते हैं, तकरीबन 120 हिजामा के पॉइंट्स है, तो वो पीछे जो भी उसके पॉइंट्स रहते हैं मुनासिब पॉइंट्स पे वो कप्स को चश्मा किया जाता है। चश्मा एक आला रहता है जिसको हम गन कहते हैं, प्लास्टिक का आला रहता है, वो उसके ज़रिए से हम उसको पीठ के पीछे वो कप्स को चश्मा कर देते हैं। कप्स को चश्मा करने के बाद तकरीबन एक 5 से 10 मिनट वो पीठ के पीछे ही लगे हुए रहते हैं। उसके बाद वो कप्स को निकाल के एक छोटी सर्जिकल ब्लेड रहती है, इंसिशन देते हैं, उसके बाद फिर वो कप्स को लगा देते हैं। तो इससे होता क्या है कि जितना भी फासिद मादे है, जो ख़राब खून है वो कप्स में आ जाता है। जो ख़राब खून जो आता है वो ख़राब खून जिस्म के लिए नुकसानदेह होता है, और जब ये हिजामा करवाने के बाद पेशेंट एक किस्म का हल्का पना उसमें महसूस होता है, एक किस्म का एक्टिवनेस उन्हें महसूस करता है, और जिस्म में चुस्ती फुर्ती की कैफियत पैदा होती है। और जो मूजी बीमारियाँ हैं, शुगर, बीपी, थायराइड का कंट्रोल, ये बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। और जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो दर्दें यानी औजा जो होते हैं, उसमें भी ये हिजामा मुफीद है। तो नाज़रीन, अब हम देखेंगे कि हिजामा के कितने किस्में हैं। हिजामा 3 किस्म का होता है। एक तो है हिजामा बिल वेट कपिंग जिसे कहते हैं, हिजामा बिल शुर्ब। दूसरा है ड्राई कपिंग, हिजामा बिला शुर्ब। और तीसरा है हिजामा बिल नार यानी फायर कपिंग। फायर कपिंग में नाज़रीन इसका भी एक तरीक़ा होता है। एक गिलास ली जाती है, लेके उसमें जो स्पिरिट का जो स्पिरिट में कॉटन को डुबाया जाता है और वो गिलास में डाल के उसमें आग लगा दी जाती है। लगाने के बाद वो जो गिलास रहता है वो जिस्म पे चश्मा कर देते हैं। इससे कोई तकलीफ़ नहीं होती। वो आग लगाने का मतलब ये होता है कि उसमें वैक्यूम क्रिएट करे। वैक्यूम इसलिए क्रिएट किया जाता है कि वो जिस्म को ना छोड़े, जिस्म को चिपक जाए। उसके बाद एक 5 से 6 मिनट वो बॉडी पे जिस्म पे ही चश्मा रहता है। उसके बाद उसको निकालते हैं, सर्जिकल ब्लेड से छोटे छोटे इंसिशन देते हैं, उसके बाद वो लगा देते हैं। तो उसमें ब्लड निकलता है, तो इसको बोलेंगे हिजामा बिल नार यानी फायर कपिंग। ड्राई कपिंग में क्या होता है कि ड्राई कपिंग में इंसिशन नहीं देते, यानी उसमें खून नहीं निकलता है, सिर्फ कप्स को लगा देते हैं। लगा के एक 15 से 20 मिनट जिस्म पे ही रखते हैं। हुआ तो उसकी मसाज भी करते हैं, जिसको कपिंग मसाज कहते हैं। इससे ये मुराद है, इससे ये फ़ायदा होता है कि इसमें अमालाए मवाद होता है। हिमालय मवाद यानी कि एक ऐसा अमल है जिसमें हम बीमारी को एक मोड़ से दूसरी तरफ हम मोड़ते हैं, एक कॉर्नर से दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। यानी किसी को कमर में दर्द है तो जब हम ड्राई कपिंग करते हैं, उसके साथ साथ मसाज कपिंग करते हैं, तो वो दर्द मुंतकिल हो जाता है, यानी तो ज़ायल हो जाता है। तो ये ड्राई कपिंग होती है। वेट कपिंग में हम क्या करते हैं, कप्स और लगाने का तरीक़ा तो वैसे ही रहेगा, लेकिन इसमें एक इजाफा ये होता है कि हम एक सर्जिकल ब्लेड लेते हैं, लेके छोटे छोटे इंसिशन देते हैं, दे के वो कप्स फिर से दोबारा हम पीठ पे लगा देते हैं। तो वो जो ख़राब खून रहेगा वो कप्स में आ जाएगा। तो इसको कहेंगे वेट कपिंग। अब नाज़रीन ये देखेंगे कि ये हिजामा किन किन बीमारियों में आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। सबसे पहले ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो दर्दें हैं उसमें मुफीद है, जैसा कि माइग्रेन है जिसमें आधे सर में शिद्दत का दर्द होता है, गर्दन का दर्द है, कमर का दर्द है। तो जब आप हिजामा वो मुकाम माउथ पे करते हैं तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के दर्द ज़ायल हो जाते हैं। और शुगर में जो पेचीदगियाँ होते हैं, जैसा कि डायबिटिक रेटिनोपैथी है जिसमें आँख मुतासिर होती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी है जिसमें किडनी मुतासिर होती है, डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी है जिसमें आपका हार्ट मुतासिर होता है यानी कल्ब मुतासिर होता है, दिल मुतासिर होता है। तो ये जो पेचीदगियाँ होते हैं शुगर की वजह से, हिजामा करने से ये पेचीदगियों की रोकथाम होती है, क्योंकि ख़राब मादों का जब अखराज होगा तो ऑटोमेटिक वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता जाएगा और वहाँ पर सेहत की कैफियत पैदा होती जाएगी। और फिर इसका और जो फ़ायदा है वो है आपके जिस्म के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, वज़न को बढ़ने नहीं देता, आपके जिस्म में एक इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट के जैसा काम करता है। और ये आपके जो ख़राब खून है, जो जिस्म का जो फासिद मादा है, खून को निकाल के ये जहरीले मादों का अखराज करता है खून के ज़रिए से। जब जहरीले मादे खून के ज़रिए से निकल जाएंगे तो फिर जो नया खून पैदा होगा वो खून साले रहेगा, या दम साले यानी एकदम साफ़ और शफाफ खून आपके जिस्म में आ जाएगा।
تو ناظرین ہجامہ کے بہت سارے فائدے ہیں. ہجامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو روایتوں میں آیا ہے کہ جب آپ کو کسی نے جادو کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو نازل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر ہجامہ کروایا تھا. وہ ہجامہ اس لیے کرایا تھا کہ جب آپ نے سر پر ہجامہ کرایا تو اس سے جو جادوئی جو اثرات ہیں وہ زائل ہو گئے تھے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، ہجامہ رقیہ میں بھی بہت مفید ہے. یعنی ان اشخاص جن کو جادو یا کوئی اثرات ہو چکے ہیں، کسی کو کھلا ہو گیا ہے، تو کچھ مخصوص دعائیں ہیں، وہ دعاؤں کا ورد کرتے ہوئے اگر ہجامہ کرائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی شفا حاصل ہوگی. کیونکہ روایتوں میں یہ آیا ہے جو جادوئی جو اثرات رہتے ہیں اور جو گندے جو اثرات رہتے ہیں وہ خون میں سرایت کرتے ہیں، یعنی خون میں دوڑتے ہیں وہ اثرات. تو جب ہم ہجامہ کر کے وہ خراب مادوں کو، وہ خراب خون کو نکال دیں گے تو جب یہ جو اثرات جو جادوئی اثرات ہیں وہ زائل ہو جائیں گے. تو ناظرین ہم کافی عرصے سے ہجامہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور کئی لوگوں کا ہم نے ہجامہ کیا ہے. اگر آپ میں سے کوئی بھی ہجامہ کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ انور صاحب سے رجوع ہو سکتے ہیں، ان سے آپ ربط قائم کیجیے اور ہجامہ کے بارے میں تفصیلی گفتگو کر کے آپ بھی ایک علاج کروا سکتے ہیں. اس میں کافی فائدے ہیں کیونکہ یہ طب نبوی کا حصہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروایا اور اپنی امت کو بھی جو ہے سو تاکید کی کہ ہجامہ کروایا. تو یہ ایک بہت ہی علاج کا بہت ہی اہم حصہ ہے جو ہم نے آپ کو بیان کیا. اور ساتھ ہی ساتھ آخر میں ہمارا یہ جو حیات الجدید ہے یہ کافی مفید ثابت ہو رہا ہے. کافی فیڈ بیک ہم کو آ رہے ہیں، لوگ دور دور سے یہ حیات الجدید کو منگوا رہے ہیں. کافی بیماریوں میں یہ مفید پایا گیا ہے، جیسا کہ بی پی، شوگر، تھائرائڈ، کینسر جیسے بیماریوں میں بھی اس کے مؤثر ہم کو پازیٹیو رسپانس آیا ہے. تو آپ اس کو استعمال کرتے رہیے اور یہ آپ کو کافی فائدہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں کلونجی کے ساتھ ساتھ دیگر ادویات کی شمولیت ہے. تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ پیدا کر کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. شاستری پورم پہ علی بھائی کی مسجد پہ سعید نیچرل پیور آئل کی دکان پہ یہ آپ کو دستیاب رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے خدا حافظ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب ہجامہ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل رہا ہجامہ کرانا. ہجامہ کے جو 3 طریقے بتائے ہیں ان میں سے آپ کون سا بھی طریقہ اگر کروانا چاہتے ہیں تو مجھے کال کیجیے اور کانٹیکٹ کیجیے. انشاءاللہ اس کے لیے ہم اپائنٹمنٹ فکس کر لیں گے. اور ایک چیز، ہجامہ بہت ضروری ہے اسکن کے لیے. اسکن پہ جو ڈیزیز پیدا ہو رہے ہیں آج کل، جیسے فنگل انفیکشن ہے، سوریاسس ہے، اس کے لیے بھی آپ کو بہت لازم ہے. کیوں کہ جب خون کا سرکولیشن جو ہے نا باڈی کے اندر صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے جہاں پر خون پھنس جاتا ہے، جہاں اٹک جاتا ہے، جہاں سے خون جا بھی نہیں سکتا، آ بھی نہیں سکتا، وہاں اٹک جاتا ہے، تو اس سے جو ہے نا آپ کو اسکن کی الرجی کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور فنگل انفیکشن کے بھی چانسز ہو سکتے ہیں. اور اس کی وجہ سے آپ کو کینسر سے بھی آپ کو کینسر کے ڈیزیز بھی آنے کے چانسز ہیں. تو لہٰذا ایک ہی ہجامہ جو ہے نا، ہجامہ ایک ہی راستہ ہے جو اس خراب خون کو نکالنے کا راستہ ہے. ادروائز وہ جو خراب خون ہے پیٹ کے ذریعے بھی نہیں نکلے گا، آپ کو آنکھ کے ذریعے بھی نہیں نکلے گا. صرف اور صرف ہجامہ کا ہی ایک راستہ ہو سکتا ہے کہ وہ خراب خون آپ کو ہجامہ کے ذریعے نکلنے کے قوی چانسز ہیں. تو آپ ہجامہ کروائیے، انشاءاللہ آپ سنت کو بھی زندہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور آپ کا علاج بھی ہوگا. اور ہمارا نمبر ہے 8801775108 8712225508. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور فون کال کے ذریعے. اگر آپ کو ملنا چاہتے ہیں تو آپ 1 دن پہلے کال کر کے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.